22,052 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے آپ جڑے ویلے کہیں مہمان کو رخصت کریں نا اللہ دے نبی او مہمان دے کٹھے الوداعی باتاں کرنے ہوئے اللہ دے نبی مہمان کو رخصت کرن واسطے چند قدموں دے کٹھے چل پوندے ہن ایویں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رخصت کرن واسطے الوداع کرن واسطے میرے محبوب پیغمبر حضرت معاذ بن جبل دے کٹھے چلتے وینن ایویں کافی سارا سفر کر گئے حضرت معاذ بن جبل آخر بول پائے آکھن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن تساں واپس تشریف گھن ونجو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یا فرمائی الوداعی نصیحت یا فرمائی یا معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی خازا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي فَبَكَى مُعَاذُ جَشْعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بڑا پیارا یار معاذہ میں کوئی یا امید لگ دیئے ہو سکتے جرے والے تو یمن چہوں میں نبی دنیا تو رخصت سے پہلے ہر انتخا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتخا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ ہیں دنیا میں احترام کے قابل جتنا لوگ ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ میں نے لکھا کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کے خوشبو سے کرتاس معطر ہے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کے خوشبو سے کرتاس معطر ہے اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام بھائیو دوستو مسلمان ساتھیو قانون قدرت ہے کہ جائیں ماں دا پیٹ لکھائے ماں دا پیٹ جائیں لکھائے تو قدرت نے قبر بھی ضرور لکھاونی ہے تو دنیا دے اندر جرا انسان آئے تو وہ مرن واسطے آئے کیونکہ یہ جڑی زندگی ہے موت دی امانت ہے چاہے کوئی 1000 سال گزار ونجے چاہے کوئی 900 سال گزار ونجے چاہے کوئی 950 سال گزار ونجے
او اتھا ہمیشہ رہنا کوئی نہیں، اتھا صرف اللہ دی ذات باقی رہنی ہے۔ کہیں دی عمر 500 سال، کہیں دی عمر 300 سال، کہیں دی عمر 100 سال، یا کہیں دی عمر 2 نہیں، یا کہیں دی زندگی 1-2 سانس۔ اُن دے بعد ثم الینا ترجعون، انسان نے ول اپنے اللہ کو نو چلیا ونجنے، یعنی اتھا دنیا دے اندر ہمیشہ کہیں نہیں رہنا۔ اگر دنیا دے اندر کہیں رہنا ہوئے ہاں تو آمنہ دلال در یتیم پیغمبر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا دے اندر ہمیشہ رہنا۔ نبی علیہ السلام بھی جدہ دنیا تو رخصت ہو گئے تو بیچے اسا تو سا کیڑی باغ دی مالی ہیں۔ موت کو اٹل حقیقت ہی واسطے آکھیا میں نے، آج تے اگر تو سا نہیں سنیا تو ہون سن گنو۔ موت نا جڑی موت دے بارے پڑھے لکھے لوگ یا عام سادے لوگ بھی یہ الفاظ کیوں بولیں جو موت اٹل حقیقت ہے؟ موت اٹل حقیقت ہی واسطے ہے جو اندے کنے انبیاء نبی رسول بھی نہیں بچ سکی، ہی واسطے موت اٹل حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر نہیں رہ گئے، آپ دنیا تو رخصت ہو گئے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی اپنی وفات دی طرف اشارے فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اچھ پہلا اشارہ فرمائے، سورہ انبیاء آیت نمبر 34، اللہ کریم نے فرمائے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ دے قرآن دا دوجا مقام سورت دا نام سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، اللہ کریم نے فرمائے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم الینا ترجعون۔ اللہ دے قرآن دا تریجہ مقام سورہ رحمان 27 پارہ، اللہ کریم نے فرمائے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے قرآن چی اشارے دیتے جو میرا سونا محبوب اتھان نہیں رہنا دنیا ہے، ہمیشہ دا گھر وہ آخرت دا گھر ہے، وہ جنت دی حیات ہے۔ حیات ایک زندگی ایک حیات، زندگی ان کو آدم جری موت دی امانت ہو گئی، حیات ان کو آدم چاہتے اندر موت نہ ہو گئی۔ حیات ہے نا جڑی وہ ہے جنت علی زندگی، ہی واسطے آکھیا ویندے نا اللہ دے قرآن دے بارے کہ اے ضابطہ حیات ہے، یعنی آخرت دی زندگی دی بقا دے اصول جرہن وہ اللہ دے قرآن دے اندر ہے۔ یہ فرق پہ دسینا زندگی تا اور حیات دے اندر، لفظ زندگی اور حیات۔ زندگی او جن دے اندر موت ہوئے، حیات او جن دے اندر موت نہ ہوئے، بقائی بقا ہوئے، او جنت والی زندگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنے صحیح بخاری دی حدیث ہے، ایک عورت ہے سوال کرن واسطے کوئی چیز منگن واسطے، مسکین عورت ہے، غریب عورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج بیت المال کا شکینی تو واپس والون سبائی والا میں تو آکھن لگی علم تجدینی، اللہ دے نبی اگر میں تو آکو نہ پاواں تو وال کہندے کنے آواں؟ آپ نے فرمایا فاتح ابو بکر صدیق کنے آواں، یعنی آپ نے یہ تو نہیں آکھیا جو وہاں بین عورت ہے یہ کیا کھڑی آتی ہے، میں تو نبی ہر جاتے حاضر ناظر ہیں یا میری ہوتے موت آمنی کہنی نہیں، بلکہ اللہ دے نبی نے فرمائے فاتح ابو بکر صدیق نے آمین۔ اون زمانے دی عورت کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، آج دے مولوی کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، جرا اجن جشن میلاد النبی دا جلوش ودا کٹ دے، وہ بھی برہ ربی متفقہ فیصلہ علماء دا مورخین دا جو پیدائش دے
اندر اختلاف ہے امام احمد رضا بریلوی آکھے 8 ربیع الاول کو اللہ دے نبی دی پیدائش ہے کہیں آکھے 9 کو ہے کہیں آکھے جرہ سفر دے مہینے چھے کہیں کیڑے مہینے چھے کہیں آکھے رجب دے مہینے چھے متفقہ راجع قول ایو ہے جو 9 ربیع الاول کو اللہ دے نبی دی پیدائش پیدائش دے اندر تھوڑا بڑا اختلاف ہے لیکن وفات دے اندر تو بالکل کوئی اختلاف کوئی نہیں متفقہ فیصلہ ہے اکثریت آئمہ دا حتیٰ کہ انہیں دا امام احمد رضا بریلوی ہوں دا ہی فیصلہ ہے متفقہ جو اللہ دے نبی دی وفات 12 ربیع الاول جدا اللہ دے نبی دی 12 ربیع الاول کو وفات ہے بجے سمجھو اے جان بوجھ کے منافق وطا کریں اے منافق مسلمان نہیں آتا بھائی کوئی کیویں مسلمان آتا جبکہ ان دے اندر سچی محبت کوئی نہیں او محبت کوئی نہیں جو صحابہ دے اندر صحابہ کرام علی محبت انہیں لوگیں جو ہوئے ہاں تو اللہ دے نبی دے وفات دے لیے جلسے جلوس نہ کڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت نال اپنی وفات دے اشارے دیتے پہلا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی غازا نبی علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دے موقع دے فرمائے میرے کرے مناسک حج سے گھنو لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا ہو سکتے آون والے سال تمہاری ساری ملاقات نہ ہوئے ہو سکتے آون والے سال میں دنیا تو رخصت ہو ونیا دنیا کو نو چلیا ونیا دوجا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او دنیا کائنات دے لوگو ایوہ الناس اللہ دے نبی نے دوجا اشارہ فرمائے وہ بھی مسند احمد دی حدیث نمبر 2408 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو یوشکو ان یاتی رسول ربی قریب کہ میں نبی کھانے اللہ کریم دا قاسد نہ آوانے قاسد تو مراد ملک الموت تریجہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے یار معاذ بن جبل کو یمن دی طرف تبلیغ واسطے روانہ فرمائے یہ بھی مسند احمد دی حدیث ہے حدیث نمبر 22,052 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے آپ جڑے ویلے کہیں مہمان کو رخصت کر رہے نا اللہ دے نبی او مہمان دے کٹھے الوداعی باتاں کرنے ہوئے اللہ دے نبی مہمان کو رخصت کرن واسطے چند قدموں دے کٹھے چل پوندے ہن ایویں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رخصت کرن واسطے الوداع کرن واسطے میرے محبوب پیغمبر حضرت معاذ بن جبل دے کٹھے چلتے وینن ایویں کافی سارا سفر کر گئے حضرت معاذ بن جبل آخر بول پائے آکھن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تسا واپس تشریف گھن ونجو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یا فرمائی الوداعی نصیحت یا فرمائی یا معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی غازا
وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي فَبَكَى مُعَاذُ جَشْعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بڑا پیارا یار معاذہ، میں کوئی یا امید لگ دیئے ہو سکتے جرے والے تو یمن چہوں میں نبی دنیا تو رخصت ہو بنیا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي تو آمیں تو میری مسجد نبی کنے گزریں تو نال میری قبر کنے گزریں۔ فَبَكَى مُعَاذٌ جَشْعًا لِرَسُولِ اللَّهِ جَشْعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رومن لگ گئے نا، پیارے معاذ کو مسئلہ سمجھ آ گئے جو اللہ دے نبی اپنی وفات کی طرف اشارہ پہ کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ دے نبی دی وفات سمجھ آ گئی۔ آج دے مشرک غالی کو مسلمان کو جرا نا دا مسلمان بنیا ودے، آج دے کلمہ کو مشرک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات سمجھ نہیں آئی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اشارہ فرمائے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ دے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھننا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تشریف گھننا ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کھڑ لگی، اللہ دے محبوب آج اللہ خیر چکر جو میرے سر چ درد ہے، میرے سر چ درد تکلیف شروع پہ ہون دیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبی کرنے ہوئے، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میری عائش حمیرہ، اگر تو فوت ہو گئی میں پیغمبر تک اپنے ہتھیں ڈال غسل دے سا، ہاں اگر میں نبی پہلے فوت ہو گیا تو پیچھے تو میں کو اپنے ہتھیں ڈال غسل دے سے۔ او دنیا کائنات دے مسلمانوں مسئلہ سمجھا دیون چاندہ، آج سارے معاشرے دا حال ایک ہے جو جرے ویلے کوئی بندہ فوت ہو منجے بچے ان بندے دی گھر والی تو بیوی کو چہرہ تو منہ نہیں دیکھان دے۔ پتہ ہے تو کچھ صحیح ونجا مسئلہ یہ سارے معاشرے دا یہ حال ہے۔ کیڑا حال ہے معاشرے سارے دا جو خامد فوت ہو منجے تو بیوی کو قریب ہی نہیں آوان دے۔ تو جرے منہ نہ دیکھ، وہ کیوں نہ دیکھے منہ؟ وہ ساری زندگی وہ اپنے سنگتی دے کٹھے، اپنے خامن دے کٹھے او عزت او سنگتی جرا اسلام نے ان کو سنگتی بنائے، جرا رشتہ اسلام نے قائم کیتے، بھئی آخری وقت جو منہ کیوں نہ دیکھے؟ اسلام دادے جو خامن کو اپنی بیوی ہوں دی غسل دے سکتی ہے، وہ ظالموں تو ساتھ دے چہرہ ہی نہ دیکھے، منہ ہی نہ دیکھے، کیوں نہ دیکھے؟ وہ کیا قصور ہے ہوندہ؟ مسئلہ سمجھو ہے اللہ دے بندے پیو ڈالیں دیا باتاں چھوڑو، یہ رسم و رواج زمانہ جاہلیت دیا باتاں چھوڑو۔ ایک وقت وہ مکہ دے کافریں دی بات تھی گئی، عورت خاص ایام چاہوے ہاں، عورت کو گھر نہ آوان دے ونہا، روٹی میں درندیاں لے کار اچھلے دے ہم تے پیش کریں دے ہم۔ آج سادہ یہ حال ہوئے، اللہ اکبر، جو خامد فوت تھی ونجہ دے پیچھے عورت بیچاری موئی نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ پوری زندگی وہ اپنے خامد دی خدمت کریں دی رہ گئی ہے۔ سنو اے مسلمانوں، خیال کرائے اجدباد ہی نہ کرائے، اے رسم ہی وے، اے جہالت ہی وے، اے زمانہ جاہلیت یا باتاں ہیں وے، اسلام دا مسئلہ ہے جو اللہ دے نبی نے فرمایا اگر خامد فوت ہو منجے عورت غسل لے سکتی، اگر عورت فوت ہو منجے بیوی فوت ہو منجے تو ان دا اپنا خامدوں کو غسل دے سکتے۔ اساں دے منہ نہ دیکھے، بیا پتہ ہی نہیں جو ایک کھٹڑے نہ جرے پھٹے جنازے والے کھٹڑے اے اساں مسجد مدرسے جو کیوں رکھی پائیں؟ اے تو کچھ صحیح ونجا مسئلہ اے اساں لوگ ہی واسطے مدرسے مساجد
پھٹے اے جنازے والے پھٹے جتا میت کو غسل دیتا ویندے یا جنازے والی چار پائی تے کھٹڑا این واسطے رکھی پائیں اساڈے جاہل جڑے مسلمان ہیں او ادن اے چار پائی تے پھٹا جتا ہوئے اتھا پیچھے بندے ڈھیر مرد ہیں مگر جیویں زندگی موت جرائی جنازے دے ہاتھ ہو یا یہ پھٹے دے ہاتھ ہو استغفر اللہ العظیم کیا پوچھ دیں مسلمانہ بلوچ میرا سارے معاشرے دا حال میں ایک جاتے پڑھے نا ایک بچی آئی بچی دھی دا بال آئی وہ پتریں دے بیٹے دے کپڑے پائی ودی آئی میں کہ ابا کیویں یہ کپڑے ایک کیوں پاتی ودی ہے میں کہ یہ دا نا کیا ہے وہ نا دا سامن تا نا عورت دا نا ہوئے بچی دا نا ہوئے میں کہ بیٹا نہیں ہے لڑکا نہیں انہیں کہنا کر سکے لڑکی ہے بیٹی ہے اچھا میں کہ کپڑے لڑکے دے بیٹے نے کیوں پاتی ودے اندھا ابا بھی لے ہوں آگے اندھی اممہ جرے نظر منیے جرے این دے بعد سکو اللہ بیٹا دے سی اچھا میں کہ ایہو رسم رواج کرنال ایہو غلط کام کرنال اللہ بیٹا دے سی ورنہ نہ دے سی وہ دھی دے بال کو بیٹی دی بال کو لڑکے دے کپڑے بیٹے دے کپڑے پواون ڈال وال بعد جو بیٹا پیدا تھی سی بیٹا جاؤ سی تو ہارا مکھے ایمان یقین ہی سوٹ دے آگئے یا کپڑے دے آگئے اللہ معاف کرے یار بس دعا کر اللہ تک میں کو ہدایت دے وے ایک تو تیرے میرے معاشرے دے اندر بہوں وڈی جہالت ہے جن دی وجہ کرنے دیکھتا نہیں میں پہ صلاح بندے پہنے یا عذاب بندے پہنے نہ سلاب ڈھان دے دن نہ زلزلے ڈھان دے دن سارے ملک دا حال ہے ہر 4-5 سال دے بعد یا کہ رہو زلزلہ آیا پیا ہو سی یا کہ رہو سلاب آیا پیا ہو سی یا کہ رہو ظالم مسلط یا کھڑا ہو سی وجہ کیا ہے جو سارے اندر اسلام کوئی نہیں مسلمان آئے ایسا لیکن سارے اندر اسلام کہہ نہیں صحیح مانے پکے سچے مسلمان ایسا کہہ نہیں یہ پکی سچی سونی محبت ہو گیا سچی محبت ہو گیا جیری صداقت بادشاہ صدیق کو ہے جیری عمر بن خطاب کو ہے جیری پاک عثمان کو ہے علی کو ہے 1,44,000 صحابہ کرام کو ہے جیری محبت انہیں کو ہے وہ محبت سادے چوویا تا 12 ربیع الاول کو چراگاہ کروا کدھو قدرنیا سجان سے کدھو دکان سجان سے کدھو جھنڈیا لائن سے موٹر سائیکلیں تھے وقت اپنے سینے تھے اور نبی دا نالین جتی چھاپ کے اللہ دے نبی دی اتے یا محمد لکھڑے سے استغفر اللہ معاذ اللہ کیک بنا کے والا اتے کٹے سے اے ایسا ہیں کون ایسے مسلمان اللہ اکبر وہ انجھے عقیدے کنے بندہ بار ٹھیک ہے جتا ایو جے اسلام ہوئے تو تھا عذاب آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر دا درد شروع ہوئے میرے محبوب پیغمبر دے سر مبارک تکلیف شروع ہوئی امی عائشہ رضی اللہ عنہ دے حجرے کھنے اوہا تکلیف اللہ دے محبوب پیغمبر کو بالآخر جنت دے اندر گھن گئی ہے آخرت دے سفر دو روانہ کر گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول دی ابتدا دے اندر آپ نے اپنی وفات کرنے 8 دہاڑے پہلے خطبہ ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بڑی امت دے لوگو میرے صحابہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیتے ان دی مرضی وہ دنیا دے اندر رہے ان دی مرضی وہ آخرت کو پسند کرے یا دنیا کو پسند کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون بندے نے دنیا کو ترجیح نہیں دیتی اون بندے نے آخرت کو ترجیح دیتی ہے اون بندے نے جنت کو ترجیح دیتی ہے اون بندے نے اللہ کریم دی ملاقات کو ترجیح دیتی ہے اللہ دے نبی درست خطبہ ارشاد بیٹھے فرمینا فبکا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق روندہ بیٹھے وقت صحابہ ایک دوجے کو آکھن لگے جو یار بڑھڑے صدیق نے تے پوچھو جو کیوں بیٹھا روندے کیونکہ صداقت بادشاہ صدیق کو اشارہ مل گیا ہاں نبی دی وفات دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو کے جواب دینا وہ نبی دے یارو نبی دے صحابہ وہ بندہ بیا کوئی نہیں وہ اللہ دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ دے نبیین
دو جہانے دے سردار او کئی بندے دا نہیں آتے بیٹھے اللہ دے محبوب اپنا بیٹھے آتے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تکلیف ود دی رہ گئی بالآخر 4 دہاڑے وفات کرنے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والا دوجا خطبہ ارشاد فرمائے جرے ویلے 4 دی پہلے آئین اللہ دے نبی آ نہ سکتے غل بخار زیادہ ہو گئے تکلیف زیادہ ہو گئی ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے میری پیاری عائشہ حمیرہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اے میری عائشہ میری حمیرہ میری پیاری بیوی انہیں کر اپنے بابے کو آکھ لوگے کو نماز پڑھاوے آج میں نبی مسجد اندر نہیں آ سکتا آج میں اللہ دا نبی مسجد نبی نماز نہیں پڑھا سکتا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کھان لگی اللہ دے محبوب انہیں کرو میرا بابا رقیق القلب نرم دلے ہو سکتے میرا بابا نماز نہ پڑھا سکے تواڈی تکلیف دی وجہ کھانے تواڈے فراق دی وجہ کھانے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دوجی مرتبہ فرمائے نے بلکہ تریجی مرتبہ فرمائے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اللہ دے نبی غصے ہو گئے آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے فرمایا میری عائشہ تے کو کیا تھی گئے میں تے کو باب صدیق دادا تو چاچے عمر دادی اے میری عائشہ میری حمیرہ سن گھنا اللہ پاک بھی نہیں چاندہ اور اللہ دا رسول بھی نہیں چاندہ اور اللہ دے رسول دی امت بھی نہیں چاندی کیڑی شے نہیں چاندے او نہیں چاندے جو صدیق دے علاوہ بیا کوئی امام بنے آئے میری پیاری عائش میری حمیرہ میری زندگی دا سکون میری گھر والی اللہ بھی ہو چاندے اللہ دا رسول بھی ہو چاندے اور امت بھی یا چاندیے صحابے بھی ہو چاندے جو میں اگر نماز نہ پڑھا سکا تو میرے بعد امامت صدیق کراوے میرے بعد خلیفہ بلا فصل صدیق میرے بعد خلافت صدیق دا حق کے کیونکہ خلافت ہوندہ حق ہوندہ راندے جرہ نبی دے مسلح دوارس ہوئے آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر میرے محبوب علی بالآخر وقت غشی تاری ہو گئی وقت فاقہ ہوئے میرے محبوب فرمائے وضودہ پانی تو گھن لو وضودہ پانی آندہ گئے میرے محبوب پیغمبر نے ایک دفعہ وضو فرمائے انہیں ہاتھ دھوتے نے چہرہ دھوان لگے نا وقت غشی تاری ہو گئی وقت فاقہ ہوئے وقت وضو فرمائے نے نال پوچھ دے بھی گھر فرمایا اصلاس اے میری عائشہ ایڈسا کیا لوگ نماز پڑھ گی دیئے یا کوئینا امی عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیں دیئے وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ اللہ دے محبوب وہ تہاری انتظار ہے چل صحابہ تہاری انتظار ہے چل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے وقت غشی تاری ہو گئی بالآخر حکم دیتے نے صدیقہ جماعت کرا چھوڑ نماز پڑھا چھوڑ صدیق اکبر نے نماز شروع کی دیئے میرے محبوب نے آہستہ آہستہ وضو فرمینے وضو مکمل کی دینے میرے محبوب پیغمبر فرمائے میں کو یار مسجد گھینے جو لو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے ایک پاسو کندھا دیتی ودے حضرت پاک علی رضی اللہ عنہ دوجی دفعہ اور دوجے کندھے نال کندھا دیتی ودے حضرت عباس رضی اللہ عنہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف گھن گئے کیفیت گئی حالت گئی جو میرے محبوب چل نہ سکتے گا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمیں دے نشان انگوٹھیں دے نشان زمین تے لگ دے رہ گئے میرے محبوب مسجد نبوی تشریف گھن گئے جدہ اللہ دا محبوب پہنچ گئے لوگ
لوگ تاڑیاں وجاون لگے کوئی سبحان اللہ آکھن لگے حضرت صدیق کو آکھن لگے او یار غار صدیقہ واپس واللہ او آ گئے جیندے ہوندے ہوئے کہیں دی امامت نہیں چل سکتی او آ گئے جیندے ہوندے ہوئے کہیں دی فقاہت نہیں چل سکتی او آ گئے جیندے ہوندے ہوئے کہیں دی شریعت نہیں چل سکتی او آ گئے جیندے ہوندے ہوئے کہیں دا دین تو کہیں دا پیغام نہیں چل سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیشتے آن لگے میرے محبوب فرمائے اے مکانہ کا اے مکانہ کا میرا یار غار صدیقہ اپنی جات کھڑا رہے اے مکانہ کا اپنی جات کھڑا رہے معلوم تھی نے اج دے بعد اے تیری جاگے میں پیغمبر دنیا تو لگاوے سا میرا یار غار صدیقہ اے مکانہ کا اپنی جات کھڑا رہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دے اگو تشریف فرمائن یعنی صدیق پچھوئن تا اللہ دے نبی اگو بیٹھے ہوئن صدیق کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے صدیق کو امامت کر رہی صدیق نے پورے صحابہ کو پوری امت کو امامت کروائی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نماز مکمل ہوئی ہے تو آمنہ دلال نے خطبہ ارشاد فرمایا اے بڑی امت دے لوگو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اے بڑی امت دے لوگو خیال کرا ہے تو سائیں میں نہ کرا ہے جو متا میری قبر کو سجدہ شروع کر دے ہو متا میری قبر کو بت خانہ تے عبادت خانہ بنا دے ہو یہود و نصارہ تے اللہ لعنت کر رہے جو انہیں دا کوئی نبی یا کوئی برگزیدہ بندہ فوت ہوئے گا ان دے قبر کو سجدہ شروع کر دینے ہن یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء دے قبریں دے سجدے شروع کر دیتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے پیغام دیتے ہیں جو تسا میری امت دے لوگوں ہی نہ کرائے دوجا پیغام رحمت والے پیغمبر نے دیتے فرمایا الصلاة وما بلقت ایمانکم اے بری امت دے لوگو نماز دا خیال کرائے ان دے بعد اپنے باتاہت لوگیں دا خیال کرائے یعنی مزدوریں دا خیال کرائے جڑا تو دے غلام ہیں انہیں دا خیال کرائے یا جڑا تو دے لونڈیاں ہیں انہیں دا خیال کرائے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلی وصیت آمنہ دلال نے فرمایا نماز دا خیال کرائے اور دوجی وصیت اوصیکم بکتاب اللہ میری امت دے لوگو میں تو آکو کتاب اللہ دے بارے وصیت پہ کرنا میں تو آکو قرآن دے بارے وصیت پہ کرنا ای قرآن کو مضبوطی نال پکڑا گے لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم آمرین میں تو اندر دو چیزاں چھوڑ کے میں نہ پیا انہیں دا خیال کرے سو رب تو آدھا خیال کرے سی تو آکو کامیابی عطا کر دے سی رب تو آدھا خیال کرے سی ہون اللہ دے نبی نے دو چیزیں دا فرمائے پہلی وصیت آمنہ دلال دی میرے نبی نے فرمائے وہ مسلمانوں میرے صحابہ نماز دا خیال کرائے معلوم تھی دے اللہ دے نبی دی وصیت تے عمل کرنال جنت مل سی نماز پڑھنال جنت مل سی میرا سونا مسلمان بھیرا اے چراگاہ کرنال جنت نہیں مل دی جشن عید میلاد النبی مناورنال جنت نہیں مل دی کیک کٹرنال جنت نہیں مل دی اے جھنڈیاں لاورنال جنت نہیں مل
دی اٹرالے تے چڑھ کے سپیکریں تے ناتا پڑھان نال او بھی 12 ربیع الاول کو جو اللہ دے نبی دی وفات دے دی تو اجرا کہاں کر رہے تو جشن مناویں تو جلسے جلوس کڑھیں میں تیرے کو پوچھن چاہتا اوے جلوس تے جلسے تے ونجن والا مسلمان آیا تکو نماز بھی اندی ہے یا کوئی نا آیا تکو قرآن اندے یا کوئی نا وہ جرا مولی دے کٹھے رال کے جلسے جلوس تے ودے تھیا جشن لئی ودے ہی دیکھ رہے پوچھو جو فجر دی نماز ہی پڑھی اسی یا کوئی نا آمنہ دلال نے رحمت والے پیغمبر نے اے وصیت نہ کیتی ہے جو جشن منا ہے اے وصیت نہ کیتی ہے جو چراگاہ کرا ہے اے وصیت نہ کیتی ہے جو جھنڈیا لوا ہے اے وصیت نہ کیتی ہے جو شہر بازار سجا ہے اے وصیت کیتی نے جو نماز نال اپنے سینے کو سجاؤ تو میری نبی دی سنت رسول داڑھی مبارک نال اپنا چہرہ سجاؤ جیرے جلسے جلوس تے گئے ودرند نے ہی نہیں موتے داڑھی ہون کھان ساری مخلوق سمجھ گئی ہون مدرسے دے طالب علم چوار چھٹ کر رہا لئی ودرند نا تو باقی بھی آپ کوئی سمجھدار نہیں رلدا کیونکہ اے دین نہیں کیونکہ شریعت نہیں کیونکہ اسلام نہیں اگر شریعت ہویا اسلام ہویا پہلے نمبر تے اللہ دے قرآن ذکر ہویا قرآن چا نہیں دا ذکر حدیث پاک چا نہیں دا ذکر بخاری چا نہیں دا ذکر مسلم چا نہیں دا ذکر نسائی چا نہیں دا ذکر ابو داود چا نہیں دا ذکر جامع ترمذی چا نہیں دا ذکر سنن دے اندر بھی دا ذکر نہیں مسند احمد دے اندر بھی دا ذکر نہیں مسند حاکم دے اندر بھی دا ذکر نہیں موطا امام مالک دے اندر بھی دا ذکر نہیں امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب ایو جی نہیں لکھی جو جتھا جشن عید میلاد النبی دا ذکر ہوئے ہاں وہ انہیں دے جتنا وڈے بزرگ تھی گئے جتنا عالم تھی گئے دیوبندے دے عالم تھی گئے بریلوے دے عالم تھی گئے وہ کہڑا جھورا اور کہندہ نا چاہاں حتیٰ کہ انہیں دا اپنا امام احمد رضا بریلوی بھی جشن نہیں منایا اوہی 12 ربیع الاول کو وفات دا دیا کہ کیا بنسی قوم دا جری قوم دا نہ کوئی آگئے نہ کوئی پیچھے صرف زبان نال کلمہ پڑھان لے پہلے جلسے جلوسن ہون عورتاں بھی جشن مناوان لگ گیا ہون ڈانس بھی شروع تھی گئے ہون تبلے سرنگی بھی شروع تھی گئی ہون اللہ اکبر موسیقی دی آواز ہی شروع تھی گیا میں کہ یار اے دین نہیں اے شیطان دا کھیلے جرہ تے کو سمجھ نہیں اندہ پیا اگر اے دین ہوئے آئے سلاب نامے نہا وہ شیطان دا کھیلے شیطان نے عجیب کھیل رچائے جو نانے دی وفات تے جشن شروع کرا دیتس اور نواسے دی شہادت دے ہوتے ماتم شروع کرا دیتس اے شیطان دے کھیل ہیں انہیں دا دین اسلام دے نال شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں حضرات اگر دین دیکھن چاہتی اگر اسلام دیکھن چاہتی وہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی وصیت تے غور کروائے گا اللہ دے نبی نے دودی پہلے خطبہ ارشاد فرمائے میں اوصیکم بکتاب اللہ قرآن پڑھا کے قرآن سمجھائے قرآن تے عمل کرے سو نبی دی رفاقت مل سے وے قرآن تے عمل کرے سو جنت مل سے وے قرآن تے عمل کرے سو بدعت رسم و رواج کنے بچوے سو یار نبی دی وصیت قرآن ہے آج اگر سا نبی دی وصیت عمل کروں ہاں اے سلاب نامنا اے عذاب نامنا پچھے میں کیوں نہ آکھاں میں کہ یار سارے ملک جو وڈی جہالت ہے وڈے عذاب ہیں حقیقت بات ہے اسادے اندر شریعت کوئی نہیں اسادے اندر نبی دی سنت کوئی نہیں سادے اندر اسلام کوئی نہیں ورنہ اے عذاب نامنا اللہ دا عذاب اے سلاب اتھان دینا جتھا جاہلیت ہوئے جتھا شرک ہوئے جتھا غیر اللہ کو سجدے ہوئے یا عذاب سلاب اتھان دن جتھا بدت عمل ہوئے جتھا اللہ دے نبی دی سنت طریقے کو چھوڑ دیتا ونجے جتھا نبی دی وصیت کو چھوڑ دیتا ونجے آگے سلاب ساری توبہ توبہ رب دا عذاب ساری توبہ توبہ
آگے سیلاب ساری توبہ توبہ رب دا عذاب ساری توبہ توبہ آگے سیلاب ساری توبہ توبہ جھوکاں ویران تھیاں بندے روندے رہ گئے جھوکاں ویران تھیاں بندے روندے رہ گئے پانی وچ لاشاں شودے ڈھوندے رہ گئے پانی وچ لاشاں شودے ڈھوندے رہ گئے چھٹ گئے چناب ساری توبہ توبہ رب دا عذاب ساری توبہ توبہ آگے سیلاب ساری توبہ توبہ چھٹ گئے چناب ساری توبہ توبہ رب دا عذاب ساری توبہ توبہ پچھ میں کہ میں کیوں نہ آکھاں لوکاں دے کھاون دے دانے لڑ گئے دھیاں دے ڈاج نالے گنے لڑ گئے لوکاں دے کھاون دے دانے لڑ گئے دھیاں دے ڈاج نالے گنے لڑ گئے آناج ساری توبہ توبہ لڑ گئے آناج ساری توبہ توبہ رب دا عذاب ساری توبہ توبہ آگے سیلاب عذاب ساری توبہ توبہ آگے سیلاب عذاب ساری توبہ توبہ جھوکاں ویران تھیاں بندے روندے رہ گئے پانی وچ لاشاں شودے ڈھوندے رہ گئے چھٹ گئے چناب ساری توبہ توبہ رب دا عذاب ساری توبہ توبہ سیلاب رب دا عذاب ساری توبہ توبہ و جتھا جلسے جلوس تھی ون نبی دی محبت جا کے جتھا جشن عید میلاد النبی تھی وے اگر اے چیزان نبی دے نال سچی محبت دی دلیل ہومن تو پیچھے اے عذاب کیوں پیاندن اے سلاب کیوں پیاندن اللہ پاک تکو میں کو پیغام دے ون چاندے ہوئے 16ویں صدی دا مسلمانا تیری زندگی دے اندر شرک ڈھیر سارا ہے تیری زندگی دے اندر جہالت بہوئے تیری زندگی تے تیرے ملک غیر اللہ دی پوجا پاٹ بہوئے کہ رہو قبریں کو سجدہ کہ رہو نبی دے نا کو سجدہ کہ رہو نبی دا روزہ ملتان اچ پہ بڑھیندن کہ رہو لاہور اچ پہ بڑھیندن کہ تھو کیڑی جات پہ بڑھیندن میں کہ جتھا نبی دا روزہ ہوندے او جنت دا ٹکڑا ہوندے ہے نا صحیح ہر جات نبی دا روزہ نہیں بڑھدا رہندا ہر جات نبی دے روزے دے ماڈل نہیں بڑھدے رہندے اللہ سیر سینگ نہیں لا دینا اللہ سمجھے نہ پائے اگو تیری مرضی تو میں سمجھوں یا نہ سمجھوں آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرماون دے بعد اپنے گھر تشریف گھن گئے ایک دیوار رہ گئی ولدی دیوار 12 ربیع الاول میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نو یارے غار صدیق سوہنا بڑھڑا صدیق اجازت پہ گھن دے آدھے اللہ دے محبوب پیغمبر آجا 8ویں دیوار تو آدھا حکم پورا کھڑا کرے نا 17 نمازاں غالباً پاک صدیق نے نبی دی زندگی اچھا نبی دے مسلح تے پڑھایا 12 ربیع الاول فجر دا ٹائم صدیق نے اجازت کی دیئے اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنے گھر رو تھی آواں رشتہ داریں کنے تھی آواں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار غار صدیقہ یار دل تو نہیں آدھات کوئی اجازت دے ماں اچھا یار وینا پہیں وانج جلدی ولیں میں پیغمبر کو اپنی زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں ادھو صدیق اپنے گھر روانہ ہوئے ادھو آمنہ دلال تو رحمت والے پیغمبر دیاں روح دیاں سفر دیا تیاریاں ہو گئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری عیش میری حمیرہ ایمیں کر میری بیٹی فاطمہ تزہرا کو سروا گھیلا لوگو ایک نکتہ ہی تھیں بیان کرنا چاہتا مرکز البدرین دے اندر آون والا مسلمان ہاتھ بد کے درخواست کریں دا آج تیرے میرے اندر شفقت نہیں رہ گئی آج تیرے میرے اندر رحمت نہیں رہ گئی ایک سوال ایک ہے جو تیرے کنو پوچھن چاہتا سوال کرنا چاہتا آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے
فرمائے کہیں صحابی کو کیوں نہیں سدیا پہلے حسن دا نا کیوں نہیں گیدا حسین دا نا کیوں نہیں گیدا پہلے اپنی لخت جگر کمزور عورت دا نا گھدے نے عورت کمزور ہے بیٹی دی صورت چے تاوی کمزور ہے عورت ماں دی صورت چے تاوی کمزور ہے عورت بیوی دی صورت چے تاوی کمزور ہے عورت بھین تا ہمشیرہ دی صورت چے تاوی کمزور ہے آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے بیٹی کو تاں ساد گھینا ہے جو اپنی امت کو پیغام دیتے جو آخری وقت کمزورے تے شفقت کرینے پیار دیوینے اساں آخری وقت پترے تے بیٹے کو ساد کے آدھے ہیں یارے وکھا فلانا تیدا اے مربع فلانا تیدا اے تو میں تنہا سے اے رحمت والا پیغمبر ہے جائیں امت کو رحمت شفقت دا پیار دیتے جو جدا آخری وقت ہووے تو خیال کراہے متا کہ دو عورت کو وراثت کنے محروم کرو چاہ اگر تسا عورت چاہے بیوی دی صورتے چھے عورت چاہے بیٹی دی صورتے چھے عورت چاہے بھین دی صورتے چھے عورت چاہے ماں دی صورتے چھے آخری وقت چھے اندے حق دا خیال کراہے اندے ہوتے شفقت کراہے اللہ توڑے ہوتے شفقت کرے سی تو سامنے حربانی کراہے یہ کمزور مخلوق دیں اللہ توڑے ہوتے رحمت کر کے اپنی جنت دے سی اساں ظلم کریں دے گئے اساں بیٹے کو صدقی دا اساں کیا بیٹی کو وراثت نہیں دیونی بھین کو وراثت نہیں دیونی اساں ظلم کریں دے گئے اساں کیا دے گئے جو جائیداد صرف پترے کو دیونی ہے یا بھرامے کو دیونی ہے یار اگر تیرے میرے وچوں کوئی میں کریں نہ پائے تو نبی دے پیغام کو نہیں سمجھا اللہ دے نبی دا پہلا پیغام اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک نے قرآن فرمایا تلک حدود اللہ وراثت دے بارے حق کرا ہے وراثت دے بارے عدل کرا ہے انصاف کرا ہے اللہ فرمائیں دے میرے حد آگیا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ پہلا پیغام قرآن دائی دوجا پیغام آمنہ دلال رحمت وال پیغمبر نے یہ بھی فرمائے نماز دا خیال کرا ہے والا اپنے ماتحت لوگیں دا خیال کرا ہے والا عمل کنے ثابت کیتے نے اپنی بیٹی کو سروائے نے فرمائے نے میری عیش میری حمیرہ میری بیٹی کو آکھ نال دوجرے پھولن تیرے وہ میرے بھی پھولن حسنین کریم کو حسنین کریمین کو صادقینا بیٹی فاطمہ آگئی میرے محبوب پیغمبر نے فرمائے بہے بری بیٹی بہے بری نور نظر میری لخت جگر میری چار پائی دے قریب بہے اپنا کان اورتے کر حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ دے نبی نے کانچ پہلا پیغام دیتے فرمائے میری بیٹی فاطمہ روینا میری وفات دا وقت قریب تھی ہے میری جدگی دا وقت قریب تھی ہے لوگوں فاطمہ کی تھا برداشت کر سکتی گئی پہلے اممہ دا بھی غمہ اممہ خطیجہ دا بھی غمہ ودی بھیڑ زینب دا بھی غمہ ودو رقیہ دا بھی غمہ ودو ام کلثوم دا بھی غمہ ماں دا بھی چھوڑا اور بھیڑی دا بھی چھوڑا حضرت فاطمہ کی میں برداشت کر سکتی ہے والا بالآخر باپ دا بھی چھوڑا آ گئے حضرت فاطمہ دے قدم کامب گئے حضرت فاطمہ روندے کھڑیے امی عائشہ روندی کھڑیے حضرت حسن روندہ کھڑے حضرت حسین روندہ کھڑے اے ظالم اجدہ جلسے ودا کڑھیں دے مکہ ظالموں اے تیرے کم میں تو بھنگڑے کھڑا پہنی تو دول کھجا وجہنی تو نچدہ کھڑی تو ڈانس کھڑا کریں دی تو رقص کھڑا کریں دی تو
پیو دیا چراگاہ کھڑا کریں دی میں کہ تیرے اندر او اصول کائیں نہیں جو صحابہ دے اندر آ میں کہ تیرے اندر او طریقہ کوئی نہیں جو طریقہ اہل بیت دا بیٹی فاطمہ الزہرا کو والا دوجہ پیغام دیتے نے بیٹی فاطمہ الزہرا خوش ہو گئی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت آ گئے میرے محبوب نے فرمائے اللہم بالرفیق العالی بالرفیق العالی آخر فرمانے میری بیٹی فاطمہ رونا میری وفات دے بعد پہلے تیری میری ملاقات جنت جو سی آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر میرے نبی دا ہاتھ اٹھتے گئے لا الہ الا اللہ انہا للموت سکارات امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمین دی کہ بلاخر ہاتھ تلے ہو گئے اللہ دے نبی دا میں عائشہ کو پتہ لگ گئے مات نبیکم او صحابہ توارا نبی وفات پا گئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کو اطلاع ملی امی عائشہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی دا دروازہ کھڑکا کے آدیے وہ صحابہ جیرے تسا نبی دے چہرے کو دیکھ کے اپنے بکھاں بیٹے نے آگے او نبی تو آدھا دنیا تو رخصت ہو گئے او وفات پا گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کھڑے نا خبردار اگر کہیں آکھا جو اللہ دے نبی فوت ہو گئے میں اندہ سر کلم کر دے ساں صحابہ روندے پین مسجد نبی دے اندر کوہرام بچا ہوئے اے ظالم پیو دے جشن ودا منے دے ایکو مسلمان آکھاں یا منافق آکھاں ایکو کیا آکھاں دعا کر اللہ ایکو ہدایت دے وے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یار غار صدیق تشریف گھنائے ڈٹھے نے جو عمر پاک ننگی تلوار چاکے مسجد نبی گھومدہ کھڑے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار صدیق نے فرمائے اجلس یا عمر اجلس یا عمر اجلس یا عمر میرا پھرا عمر بہے بانیا میں اپنے اکھی نال ڈٹھی اندہ اللہ دے نبی دے چہرے مبارک دا بوسا کی دی اندہ میرے محبوب پیغمبر دے چہرے تھے یمنی چادر آئی جو ہی صدیق واپس ہوئے میرے محبوب دے چہرے دا بوسا کی دینے چہرے دا بوسا کی نان دے بعد مسجد نبویت پہنچے عمر کو آدھے کھڑن ایک دفعہ کھنے عمر آکھے میں نہیں باندھا وقت دوجی دفعہ کھنے وقت تریجی دفعہ کھنے بلاخر نٹھنے جو یار غصے چے محبت دا غصہ ہے بلاخر حضرت صدیق اکبر منبر تے تشریف گھن گئے خطبہ ارشاد فرمائنے من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا یعبد اللہ حی فهو حی لا یموت جدا خطبہ ارشاد فرمائنے سورہ آل عمران دی 34 سپارے دی آیت پڑھی نے فرمائنے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتلا انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حضرت عمر فرمائیں دے جرے والے قرآن دی آیتاں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھن میں کو پتہ ہی میں لگتا خواہ جوے آسمان تو ہون نازل ہون دے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں دے میرے پیر جواب دے گئن میرے قدم جواب دے گئن وہ مسلمان آئے کون مارے جے کو دیکھ کے شیطان دردہ اے کون مارے جری گلی چو گزرے گا اتھو شیطان کو جرت نہ ہے گزرن دی اے کون مارے جرا نڈارا جرا بے باقا اے کون مارے جدی تلوار دے کو کوئی نام دہا اے وہ مارے بالآخر زمین تے گر گئے مسجد نبوی چ بہے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش
خوش ہو گئے حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے نہ پیا اے مسلمان آج دا کدھو کیک کھڑا کٹیں دے کدھو جلسے جلوس ودا کریں دے میں کہ یار اے دو نمبریاں چھوڑ اے منافقت چھوڑ اے پیسہ کماون چھوڑ اے دولت کماون چھوڑ قرآن دے مطابق اپنا عقیدہ بنا نبی دی سنت سیرت دے مطابق اپنی زندگی بنا دنیا بھی بن ویسا ایمان بھی بچ ویسا پیسہ بھی بچ ویسا عزت بھی بچ ویسا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار رون دے پہن میرے نبی دی ایک اونٹنی کھئی جیندہ ناہا کسوا دوجی اونٹنی کھئی جیندہ ناہا عزبا کسوا اونٹنی کہیں ویلے مسجد ونجے کہیں ویلے مدینہ دے گلیں ایویں عزبا اونٹنی کہیں ویلے رون دے ہوئے مسجد ونجے مدینہ دے گلیں ونجے میرے نبی دے بکریاں بھی خان او بھی اداس جانور بھی اداس آج دا 15ویں 16ویں صدی دا مسلمان ہے جرا خوش ودے آ توجہ کر مسلمانا محبت کرنی تے ایویں کر جویں نبی دی اونٹنی ڈاچی نبی نال سچی محبت کر گئیے جویں نبی دے بکریاں نبی نال سچی محبت کریں دیان جویں نبی دے صحابہ نبی نال سچی محبت کریں دیان بالآخر اونٹنیاں جنگل تو نکل گیا وال واپس نہ آیا نبی دے فراق کے مر گیا دنیا تو چلیا گیا آ توجہ کر مسلمانا میں تیرے سامنے نبی دی وفات بیان کھڑا کریں نا آج وفات من تیرا عقیدہ قرآن اللہ پڑھوے سے وفات نہیں منے نا مرکا یہ واسطے ادن ہر جاتے حاضر ناظر ہے میں کہ ہر جاتے حاضر ناظر ہے توال یہ آمد کی ڈوپی تھی نہیں ہے جرہ ہے ہر جاتے حاضر ناظر وقت ایک کیوں آدھے وے دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا وقت ادن نبی نور ہے میں کہ نور ہے تو وقت ولادت کی دعائیے مرکادن نبی فوت نہیں تھیا اچھا میں کہ 63 سال عمر منیندے وے اللہ دے نبی دی آگے دی عمر منیندے ہیں میں کہ وقت وفات کیوں نہیں منیندے پہلے وفات منے سو تو عمر منے سو جو اللہ دے نبی دی عمر 63 سال ہے اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ کہیں نہیں پڑھایا کیونکہ آپ کنے کوئی اچھا ہوئے آشان ہے تو کوئی جنازہ پڑھایا میرے محبوب پیغمبر دا جنازہ ہی ہوا جو صحابہ اندے رہ گئے ایک پاسو درود پڑھ دے تو دوجہ دروازے کنے نکل دے رہ گئے ایک پاسو درود پڑھ دے تو دوجہ دروازے کنے نکل دے رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک قبر جگہ دیتی گئی ہے اختلاف ہو گئے جو اللہ تے نبی دی قبر مبارک کتھا بڑھاؤں ایک صحابی آکھن لگے میں اللہ تے نبی کنے سنیا ہاں جو نبی جیتا فوت تھی دن اتھا ہی قبر بڑھ گیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اپنی قبر مبارک چھ زندہ کوئی نہیں اللہ دے نبی آلہ علیین جنت چھ مقام محمود مقام وسیلہ چھ زندہ ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک چھ نبی علیہ السلام دا جسم مبارک ہے لیکن روح کہنی اندہ برزخ دے نال کنڈیکٹ ضرور ہے اللہ دی قدرت ہے اللہ دی طاقت ہے اللہ دے گو دیر کوئی نہیں اگر آنکھوں جو نبی اپنی قبر مبارک زندہ ہے جواب ہی دیں دے ہاتھ کٹ کے سلام ہی دیں دے تو معاذ اللہ استغفر اللہ اے شریعت نہیں اے اسلام نہیں آنکھوں اللہ تا نبی اپنی قبر مبارک زندہ ہیں تو شہید ہوتے زندہ ہیں دے گستاخی صحیح اللہ دے نبی دا جرا پاک جسم مبارک دے آپ دی جری میت پاک ہے وہ جبرائیل دے جسم کنو زیادہ معطر ہے لوگ ویندن ونج درود پڑھدن ونج سلام پیش کرندن اللہ اپنی قدرت نال فرشتے دے ذریعے سلام چاہ کے اپنے نبی کو اطلاع دینے جو میرا محبوبہ فلاں فلاں ترے امتی آئے ہم ترے درود پڑھیانے جرا زمین تے فوت ہو ونجنا بھاویں قبر دے اندروں ہی کہیں نہ ہوئے وہ سندہ ہی کہیں نہیں ہوندہ تو ان کو پتہ ہی کہیں نہیں ہوندہ حضرت عزیر علیہ السلام قبر کہیں نہ بڑی ہے 100 سال اللہ نے سما دی تھے 100 سال جو اللہ نے سما دی تھے اندھاریاں بھی اندھے رہ گئے توفان بھی اندر رہ گئے دی بھی گزرتا رہ گئے رات بھی گزرتی رہ گئی حالی اجن قبر دے ویچ نبی دی لاش مبارک نہ ہائی حالی نبی عزیر علیہ السلام دا جسم پاک اتے لاتا جلے اللہ نے روح واپس کی تھی اللہ نے فرمائے تو
پوچھے میرا نبی کم لبستا کتنا ستا ہی آکھے دی اللہ سے ایک دی یا دو دی یا ان کو گھٹ ستا نبی اگر سندہ ہوئے یا جواب دیندہ ہوئے یا نبی کو پتہ ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ کئی ادن نبی اپنی قبریں نماز پڑھ دیں استغفر اللہ کئی ادن نبی ہر سال حاجان کریں دے کئی ادن جو نبی سنا اپنے بیوی دے حقوق ادا کریں دے معاذ اللہ استغفر اللہ مسلمانو اللہ دے قرآن کو سمجھو شریعت کو سمجھو اللہ کو دعا ہے جو اللہ پاک میں کو تو حق کو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے حضرت انس رضی اللہ عنہ جلے واپس لگن امی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی روندی کھڑی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی روندی کھڑی ہے جو تہاڈے دل کیویں گوارا کیتے جو تو ہمارے باپ دے جسم تے مٹی پاتی ہے او جسم مبارک جن کو اللہ نے رحمت بنائے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹی فاطمہ الزہرا امی جان امی عائشہ رضی اللہ عنہ اسوی مجبور ہاں سے جو دل اجنوی سادہ نہیں بنے دا جو اللہ دے نبی فوت تھین حالانکہ اپنے ہتھے نال جرائے نا قبر کچ رکھ کے آئے ہیں اور مٹی مبارک بھی پا کے آئے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا جدن دا اللہ دے نبی مدینے چاہے مدینہ دا ہر درخت مدینہ دا ہر ذرہ روشن تھی گیا اللہ دے نبی جنہ دنیا تو رخصت ہوئے مدینے دے اندر اندھیرا ہو گئے دعا کر اللہ تک میں کو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے اے چیزہ کتھو مل سن تک میں کو اے چیزہ دینی مدارس کنے مل سن تک میں کو چاہی دائے جو جرے دینی مدارس ہیں جرے دین دے قلعے ہیں انہیں کو مضبوط رکھوں اور انہیں نال تعاون کرو مدرسے نال تعاون کرو اللہ پاک تو آپ کو جزائے خیر دے سی مدرسہ تقریباً 1.5 لاکھ دا مقروض ہے اور تمہارے سامنے ہے جو یو پی ایس کہے نہیں یہ بیٹریاں بھی کہے نہیں کوئی ایک بندہ اٹھی کے اگر گھنا دے وے ہر جمعے چل سن ہر نماز دے ٹائم چل سن اللہ ان دی قبر ایسی لا دے سی دینی مدرسہ ہے دینی مدرسے دی خدمت کی کرو اور دین دے طالب علم دی خدمت کی کرو ومار کا کدئی گھبرایا نہ کرو جو اسا اللہ دے ناتے لینے پہے مال گھاٹ تھی ویسی اے شیطان دا حملہ ذہن تے اے شیطان دا خیال ہے اگر ہے تو حقو ساکو یقین اللہ دے قرآن تے ہیں تو رب دا قرآن دسیں دے فرمایا 10,000 دے سے اللہ 10 لاکھ دے سی لاکھ دے سے اللہ 10 لاکھ دے سی اچھا مارکا جڑن دے اسا پیدا تھا ہیں تو اسا کھندے پیندے آندے ہیں نا اسا خرچ کرنے آندے ہیں سادہ کام میں خرچ کرنا یہ نا صحیح منہ دے ہوئے مارکا سادہ کام میں خرچ کرنا اوندہ کام میں عطا کرنا یہ نا صحیح اللہ فرمائے دے تجربہ کر کے دیکھ جتنا میرے ناتے زیادہ دے سے اتنا میں رب تک زیادہ دے سا ایک فرشتہ بھی ہے 7ویں آسمان تے وہ دعا کریں دے روزانہ آدھے اللہم آتے منفقہ اللہ جرہ تیرے رستے چ خرچ کرے اللہ اندے مال چ برکت پا اللہ اندے رزق چ برکت پا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا